نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالصمد چشتی نظامی پھر آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج کا موضوع اسلام کی بنیادی 5 چیزیں کے اوپر ہے۔ ان میں اسلام کیا ہے اور ایمان کیا۔ بہت سے لوگوں سے میں نے معلوم کیا تو میرے تجربے میں یہ بات آئی کہ 40 اور 60 کا ریشو مجھے ملا۔ 40% لوگوں کو معلوم ہے بہت سنے تو زیادہ تر لوگوں کو تو یہ معلوم ہے کہ بھئی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ تو سبھی کو معلوم ہے زیادہ تر تعداد میں، لیکن ان سے یہ معلوم کیا گیا کہ بھئی وہ 5 چیزیں کیا ہیں، تو اس میں بھی فرق نکلا۔ یہ بھی معلومات سب لوگوں کو نہیں ہے۔ بڑے بڑے عمر درازوں سے بھی پوچھا، بچوں سے بھی، تو میں نے چاہا کہ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالوں اور یہ بات پہنچاؤں میں امت تک، تاکہ یہ بچے بوڑھے جوان سب، ہر کسی کو تو مدرسے میں جانے کا موقع نہیں ملا، اور بہت سو کے گھر کے اندر یہ تعلیم بھی نہیں ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام اور ایمان دونوں میں داخل ہو جاتا ہے انسان، لیکن یہ ایمان کہلاتا ہے کلمہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان قبول کرتے ہیں ہم، تو کلمہ توحید بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں ہم اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت میں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور گواہی یہ دیتے ہیں اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب جب یہ ہم نے گواہی دے دی اور اس پر ہم غلامی میں ہم نے قبول کر لی اللہ کی، تو اللہ پاک نے ہمارے فائدے کے لیے اب ہمارے اوپر نماز فرض کر دی 5 وقت کی، اور رمضان کے مہینے کے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے، اور حج اور زکوٰۃ۔ حج زندگی میں ایک فرض ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو وسعت دی ہے تو بہت سے لوگ ہر سال بھی کرتے ہیں اور زندگی میں کئی حج کر لیتے ہیں، اور عمرے بھی کرتے ہیں۔ عمروں کی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن حج فرض زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک ہی ہے۔ زکوٰۃ ہر سال ہے۔ تو اب زکوٰۃ کے اور حج کے بھی جو ہے سارے لوگ پہ فرض نہیں ہوتی ہے۔ جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ اور حج دونوں فرض ہوتے ہیں۔ باقی نماز اور روزہ اس سے
چھٹکارا نہیں ہے۔ روزے میں بھی اللہ پاک نے اتنی چھوٹ دی ہے کہ اگر کسی کوئی تکلیف میں ہے، بیمار ہے اور بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی ہے، وہ فقیروں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، روزہ افطار بھی کرا سکتا ہے، اور بہت سارے راستے ہیں اسلام کے اندر۔ تو یہ 4 چیزیں اسلام ہیں اور ایک چیز ایمان ہے۔ ان 5 چیزوں میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 زکوٰۃ۔ ان 5 چیزوں میں 4 چیز اسلام ہیں اور ایک چیز ایمان ہے، اور ایمان ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شخص ہے جو اسلام تو پوری طرح سے فالو کر رہا ہے، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہے، اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے، تو اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن وہ لوگوں کی نظر میں بڑا نمازی، پرہیزگار، اس سے بڑا نیک آدمی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ظاہر دیکھ رہا ہے، اور ظاہر شریعت کو کہتے ہیں، شریعت ظاہرہ کو دکھاتی ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ ایمان نظر نہیں آتا، ایمان دل کے یقین کا نام ہے۔ تو اب جو ایک شخص ہے وہ اسلام تو پوری طرح سے فالو کر رہا ہے، نماز ایک وقت کی نہیں چھوڑتا، روزے رکھتا ہے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے، حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایمان سے خالی ہے۔ حج بھی وہ زکوٰۃ جو ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے اسے حاجی کہیں، زکوٰۃ کہ بھئی اللہ اسے جو ہے لوگ جو ہے سخی کہیں، وہ بھی جتانے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ میں بڑا اللہ کا جو ہے عبادت گزار بندہ ہوں، لیکن نیت اس کی جو ہے صحیح نہیں ہوتی، تو اسے لوگ بڑا نیک اور متقی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو ان کاموں میں پیچھے ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، تو وہ ان عمل کو نہ کرنے کا گناہ گار تو ضرور ہے، لیکن ایمان اس کا کامل ہے، کلمے پہ یقین ہے، اللہ سے ہونے کا یقین رکھتا ہے، اور آقا کے سارے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کا حق نہیں مارتا، اور حرام نہیں کماتا، نہ حرام کھاتا ہے، حلال طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ شخص زیادہ کامیاب ہے۔ اور یہ زیادہ کامیاب کیا ہے؟ یہی کامیاب ہے اس کے مقابلے میں، لیکن اس کو لوگ کہیں گے یار یہ تو بے نمازی ہے، روزے نہیں رکھتا، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، کچھ نہیں، اور وہ اس کے لوگوں کی نظر میں آ گیا۔ کتنا فرق ہو گیا نماز اس میں، اسلام میں اور ایمان میں۔ تو یہ تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، لیکن ہر کسی کو یہ چاہیے میرے اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اسلام اور ہے اور ایمان اور، یہ میں فرق بتانا چاہتا ہوں، مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے۔ اسلام کو فالو کرنے والا کو مسلمان کہتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان تو سبھی ہیں، مومن بھی مسلمان ہے، لیکن مسلمان پہلے مسلمان ہوتا ہے بعد میں مومن۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے مسلمان ہونے کا یا تمہاری نماز پڑھنے کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، میرے کوئی ذرا اثر نہیں، جب تک تم پورے ایمان میں داخل نہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عرب کے دیہات کے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ پاک نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، ان سے کہو کہ یہ یوں نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یوں کہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ ایمان تو ابھی ان کے سینوں میں اترا ہی نہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں ایمان میں اور اسلام میں فرق کر دیا۔ پھر ایک آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، کیونکہ قرآن پاک کل انسانوں کے لیے، کل کائنات کے لیے، خالی ایک قوم کے لیے یا کسی مسلمانوں کے لیے نازل نہیں فرمایا اللہ نے، اور نہ ہی اللہ کے رسول کو کسی ایک انسان کے لیے بھیجا یا ایک قوم کے لیے بھیجا ہے۔ جتنے عالموں کا اللہ رب ہے، اتنے ہی عالموں کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ یہاں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ہم آپ کی امت میں ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، کلام پاک کی آیت میں تلاوت کرتا ہوں، سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 177 ہے، 177۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ مشرق کی طرف کون لوگ عبادت کرتے ہیں منہ کر کے، اور مغرب کی طرف مسلم کرتے ہیں، سبھی جانتے ہیں۔ خانہ کعبہ مغرب کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ ایک بات بتانا چاہ رہا ہے کہ جسے تم عبادت سمجھ رہے ہو، اچھائی سمجھ رہے ہو، خالی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ نماز آتی ہے 13 نمبر پر، 13ویں نمبر پر نماز آتی ہے، اور زکوٰۃ اس کے بعد بھی کچھ باتیں ہیں اور اس سے پہلے بھی کچھ کام ہیں۔ تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا فرمان۔ اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والصائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے۔ یہ 12 چیزیں ہوئیں یہاں تک۔ اب 13ویں نمبر پہ اللہ کا فرما رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ اب اس سے آگے پھر اللہ پاک حکم فرماتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرے تب اسے پورا کرے۔ اب یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے
کہ ہم کتنے وعدے ہم جو ہے اپنے روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو کہاں تک پورا کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ کسی کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہ آئے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، لیکن اللہ کا کیا حکم ہے؟ صبر کرنے کا حکم ہے، معاف کرنے کا حکم ہے۔ ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلوں سے لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں تعلقات خراب کر لیتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس چیز کے لیے منع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے نفسوں کی جو ہے پیروی میں، خواہشات کی پیروی میں مت لگے رہو، اپنے نفس خواہشات نفس کی پیروی مت کرو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایمان میں اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان، یہ جو آیت ہے اور جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے وہ پڑھتا ہوں، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، والقدر خیرہ و شرہ، اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، اور قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اس پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ اب یہ ہم نے کہہ دیا اپنی زبان سے، پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے خالی زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا، جیسا کہ وہ، باسمائہ و صفاتہ، اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے تمام اس کے احکاموں کو قبول کیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے یقین۔ ایمان دل کے یقین کا نام ہے۔ زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، دل سے تصدیق کرنا انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں جو ہے بیان کروں گا۔ بیان تو بہت لمبا ہے لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ تھا کہ اسلام اور ایمان میں فرق جو اللہ نے کیا ہے وہ بتایا جائے، اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بتا دوں، اور اس میں ایمان کیا اور اسلام کیا ہے یہ میں بتا چکا۔ بابا حضور نے اپنی کیسٹوں میں جناب عبدالرؤف سجادہ نشیں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو چینل ہے بابا حضور کا، اس میں آپ سن سکتے ہیں، بہت واضح طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے، اور میں اس میں بھی اپنی ویڈیو میں بھی بابا حضور کی زبانی آپ کو سنوا دوں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک بار ایسا ہوا، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے لیے جنت کی بشارت دے دو، اس کو جنت کی بشارت سنا دو۔ جو صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، ایک روایت میں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک روایت میں حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال جو مقرب صحابی ہیں اور جو خاص وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس کا اعلان کر آئیں، لوگوں کو بتا دیں اوروں کو۔ آقا نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بتا دو۔ وہ اعلان کرنے کے لیے جانے لگے، کچھ دور پہنچے تھے، بیچ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ آپ نے پوچھا، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ نے ان کو روک لیا اور کہنے لگے، نہیں ابھی اعلان مت کرو، چلو میرے ساتھ واپس۔ آپ واپس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آ گئے تو آپ رسول اللہ سے معلوم کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ ہاں۔ آپ نے ان کو مشورہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، اگر اس کا اعلان کر دیا تو لوگ عمل سے رک جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب میں اس کا خلاصہ اور کیا کر سکتا ہوں، سمجھدار آدمی کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریعت کے جو ہے دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اور بڑی جو ہے اسلام کے لیے انہوں نے جو ہے قربانیاں دی ہیں، اور اسلام کے دین اسلام کے اوپر بڑے احسان ہیں ان کے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کو واپس نہ لاتے تو کتنا آسان تھا، مگر وہ حکم ختم تو نہیں ہوا۔ اس وقت کی حکمت کو سمجھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن عمل کے چکر میں ڈال دیا۔ چلو یہ بھی ہماری بھلائی کے لیے تھا، اس بہانے سے نیکیوں میں اضافہ ہو، نہیں تو کلمہ پڑھ کے بے فکر ہو جاتے آدمی۔ تو اس حدیث کا بیان کرنے کا مقصد صرف میرا اتنا ہے کہ ایمان جو حقیقت میں ہے وہ کلمہ توحید یعنی کلمہ شہادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ ایسے ہی شریعت جو ہے اس میں 4 منزلیں ہیں: شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ شریعت جو ہے اسلام کا قانون ہے، طریقت اس قانون کو پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، معرفت اس کی پہچان ہے، بھئی کوئی تو چاہیے نا بتانے کے لیے، اور حقیقت اس کا نتیجہ ہے۔ یہ بابا حضور نے فرمایا۔ تو چاروں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی جدا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شریعت اور ہے، معرفت اور ہے، طریقت اور ہے، حقیقت اور ہے،
یہ غلط ہے۔ شریعت پہلی منزل ہے، طریقت اس کا طریقہ ہے۔ بس شریعت تو ایک قانون ہے، اب قانون خالی ایک قانون بنا دیا، کتاب مثال کے طور پر، اب اس کو جب تک پڑھیں گے نہیں اس میں طریقہ کیا لکھا ہے، جب اس کام کو کریں گے تبھی تو وہ آئے گا، فائدہ تبھی تو ہوگا اس کا۔ اور جب اس قانون کو فالو کریں گے اس طریقے پر، جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ بتانے والا بھی ہونا چاہیے۔ اس طریقے کو بتانے والے کا نام ہے معرفت، وہ بغیر معرفت کے نہیں آ سکتا۔ جب اس معرفت کے ذریعے ہم اس عمل کو کریں گے، طریقے پہ چلیں گے، تو جو اس کا حقیقت کا جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ حقیقت میں ہمیں سامنے آ جائے گا ہمارے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تینوں چیزیں جب تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک معرفت نہ ہو۔ تو اگر حساب میں کہنے کے لیے جب ہم بیان کرتے ہیں تو شریعت پہلے نمبر پہ آتی ہے، لیکن معرفت پہلے ضروری ہے۔ معرفت ہوگی تو قانون کا پتہ چلے گا نا، کیا ہے طریقہ بتانے والا چاہیے نا پہلے۔ بچے کے سامنے اسکول کا کورس لا کے رکھ دو اور اس سے کہو کہ پڑھ لے، تو جب تک وہ ٹیچر نہیں ہوگا پڑھانے والا تو کیا پڑھے گا؟ جب کہ سارا طریقہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یا قانون کی کتاب کر لو، قانون کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹیچر کی بات چھوڑو۔ اور وہ ایک وکیل جو ہے اس کے سامنے رکھ دی جائے قانون کی کتاب، پڑھی اس نے ہے نہیں، جانتا نہیں پڑھنا اس کو، تو جب تک اس کو پڑھانے والا نہیں ہوگا، قانون کو سمجھانے والا، کیسے پڑھے گا؟ اس لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ معرفت ملے گی تو شریعت بھی آسان ہو جائے گی، اس کا طریقہ بھی آسان ہو جائے گا اور حقیقت اس کے سامنے کھل جائے گی۔ تو معرفت کے لیے رہبر کی ضرورت ہے، ہر شعبے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام ہو تو دین اسلام اور ایمان سیکھنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے۔ استاد بھی کہتے ہیں رہبر کو، مرشد بھی کہتے ہیں، اور پیر بھی وہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، جاتے جاتے ایک آیت کا ترجمہ اور کرتا چلوں کیونکہ یہ آخری بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے ہدایت نہیں دیتا اسے مرشد عطا نہیں کرتا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ جس کا مرشد نہیں ہے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، وہ گمراہ رہتا ہے۔ اس کا سیدھا طریقہ ہے اور سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے بازاروں میں دیکھا ہوگا جو لاوارث جانور گھومتے رہتے ہیں، ان کا کوئی والی نہیں ہے، جو جدھر کو ان کو ڈانٹ کے بھگا دیتا ہے ادھر کوئی بھاگ جاتے ہیں، ان کی اپنی کوئی منزل نہیں، جہاں دل چاہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جدھر چاہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر رہبر ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں چلیں گے، جدھر ان کو لے کے جایا جائے گا ادھر جائیں گے۔ اگر کوئی راہ سے بھٹک رہا ہے تو اس کو روک دیں گے۔ اس لیے رہبر کی ضرورت ہے۔ یہی کام انبیاء کرام علیہم السلام نے کیا ہے، اور آپ کے بعد آخری پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں ولایت، یہی کام ولایت کا شروع ہوا، ولایت کا دروازہ کھلا مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ سے، اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، ایمان پر ہی انشاءاللہ بات کریں گے۔ والسلام۔